وہ کراچی کی طالبہ تھی جس کا نام نمرہ تھا۔ اس نے کہا کہ زندگی میں ہم ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا احساس تاعمر ہماری زندگی میں شامل رہتا ہے۔ وہ غلطیوں کا کفارہ ہم چاہ کر بھی ادا نہیں کر پاتے۔ یہ واقعہ سن 2022 کا ہے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ ایسے میں نمرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ صدر بازار کے پرانے عطر فروش کے پاس گئی۔ مذاق مذاق میں اس نے خوشبودار عطر خرید لیا، جس کے بارے میں دکاندار نے کہا کہ یہ روحوں کو پسند آتا ہے، یعنی مافوق الفطرت مخلوق کی چیز۔ وہ تو چلبلی سی لڑکی تھی۔ اس نے بات کا تمسخر اڑایا، مگر اگلے دن جو اس کے ساتھ ہونا شروع ہوا اور سن کر یقیناً آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نمرہ کا کہنا ہے کہ جس رات عطر خریدا اسی رات سے اسے ایک بہت عجیب و غریب خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس نوجوان اس کے خوابوں میں آنے لگا، جو خود کو عازم جنزادہ بتاتا تھا۔ نورانی چہرہ، چہرے پر سجی ہلکی سفید داڑھی، ایسے جیسے کسی نے اسے بہت فرصت سے بنایا ہے، اور یقین کریں ایسا پرکشش حسین چہرہ میں نے اپنی 21 سالہ جوانی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے گرد عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگیں۔ میری چیزیں اپنے آپ گم جاتی، پھر مل جاتی، کمرے میں خوشبو پھیل جاتی، اور کئی بار ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ وہم ہے، مگر جب میں نے وہ عطر پھینکنا چاہا تو اگلے دن وہ پھر سے میرے بیگ میں تھا۔ تب سمجھ آئی کہ یہ ہرگز کوئی عام خوشبو نہیں۔ نمرہ کا دعویٰ ہے جب اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ نوجوان دوبارہ خواب میں آیا اور بولا، میں تمہارا محافظ بن کر رہوں گا، مگر اب تمہاری دنیا میں مداخلت نہیں کروں گا۔ نمرہ آج بھی کہتی ہے کہ کبھی کبھی وہی خوشبو ہوا میں محسوس ہوتی ہے، مگر اب وہ خوف زدہ نہیں ہوتی، بلکہ اسے یقین ہے کہ کوئی غیر مرئی ہستی اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ صبح سے ہی موسم عجیب سا خوشگوار تھا۔ حالانکہ کراچی کی جولائی عام طور پر جھلسا دینے والی ہوتی ہے، مگر اس روز ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ میں نے جو ہی آنکھ کھولی امی کی آواز آئی، نمرہ اٹھ جاؤ، آج تمہیں اپنی سہیلی کے ساتھ بازار بھی جانا ہے بیٹا، ناشتہ کر لو۔ میں نے نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بس امی، تھوڑی دیر اور پھر اٹھ جاتی ہوں۔ امی میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ تیار کر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی بال باندھے اور امی سے کہا، امی چائے تھوڑی ہلکی بنائیے، آج جی نہیں چاہ رہا۔ جی ٹھیک ہے میڈم جی، آج کل تو تمہارے نخرے ہی بہت ہیں۔ امی بھی مسکرائیں۔ جی امی، بس کل سے دل چاہ رہا تھا صدر جانے کا، فائزہ نے بتایا تھا وہاں سیل لگی ہے، کچھ کتابیں بھی لینی ہے اور شاید جوتا بھی کوئی دیکھ لوں۔ بس بیٹا جو بھی ہے فضول خرچی نہ کرنا، جتنے پیسے دیتی ہوں انہی میں کام چلانا۔ جی امی۔ پھر میں نے فائزہ کو میسج کیا کہ میں تیار ہوں، تم کب آؤ گی؟ اس نے کہا کہ وہ بھی آدھے گھنٹے میں گھر سے نکلے گی، تم وین لے کر صدر پر آ جانا۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، بیگ میں پرس، پانی کی بوتل رکھی، شیشہ دیکھا، دوپٹہ سیٹ کیا اور امی کو خدا حافظ کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ خیر کرے، دھیان سے جانا۔ میں نے باہر آ کر گلی کا منظر دیکھا تو لگ رہا تھا جیسے سارا محلہ باہر نکلا ہے۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، آسمان پر سورج تیز تھا، مگر ہوا چل رہی تھی۔ میں نے رکشے والے کو روکا اور کہا، صدر جانا ہے؟ بیٹھ جاؤ بی بی۔ میں بیٹھ گئی اور پھر رکشہ منزل کی طرف چل نکلا۔ کراچی کی سڑکیں جیسے جاگنے لگی تھی، دکانیں کھل رہی تھیں، چائے کے ہوٹل سے خوشبو آ رہی تھی، اور رکشہ جب امپریس مارکیٹ کے پاس پہنچا تو رش کچھ زیادہ ہو گیا۔ میں نے کرایہ ادا کیا، فائزہ کو فون کیا کہ کہاں ہو۔ تبھی فائزہ دور سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی میری جانب آنے لگی۔ ارے واہ، آج تو تم بڑی تیاری کر کے آئی ہو، کہیں کسی خاص بندے سے ملاقات تو نہیں؟ میں ہنس پڑی، ارے نہیں، بس آج دل خوش ہے۔ چلو پہلے کتابیں دیکھ لیتے ہیں، پھر جوتے دیکھ لیں گے۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئیں تو دکانوں کی روشنی اور خوشبو نے جیسے ہمیں گھیر لیا۔ ایک طرف کپڑوں کی دکانیں تھیں، دوسری طرف عطر اور پرفیوم کی قطاریں۔ میں نے فائزہ سے کہا، دیکھیے عطر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ بولی، تمہیں تو خوشبوؤں کا جنون ہے۔ میں نے کہا، ارے خوشبو انسان کے مزاج جیسی ہوتی ہے۔ فائزہ ہنس کر بولی، اور تمہارا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ میں نے جواب دیا،
हाँ تو پھر خوشبو بھی بدلتی رہنی چاہیے۔ ہم دونوں پرانی عطر کی دکان کے سامنے رکے، اندر سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ خوش آمدید بیٹیوں، کون سا عطر چاہیے؟ میں نے کہا انکل کوئی خاص خوشبو دکھائیں جو تھوڑی نئی قسم کی ہو۔ انہوں نے مختلف شیشیاں نکال کر ہمارے سامنے رکھی مگر کسی پر دل نہ آیا۔ آخر میں انہوں نے چھوٹی شیشی اٹھائی جو لال رنگ کی تھی اور خاصی چمکدار تھی۔ میں نے کہا یہ والا دکھائیے۔ ارے بیٹا یہ عام خوشبو نہیں، بے حد خاص اور قدیم ہے جو پرانی روحوں کو پسند آتی ہے، اور آج کل کے بچے بھلا کہاں ایسی اشیاء کو پسند کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ارے بیٹا کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہ آنے والی مخلوق کو بھا جاتی ہیں، اور یہ شیشی جنات کی پسندیدہ ہے۔ فائزہ نے فوراً ہنس کر کہا ارے انکل آپ تو ڈرا رہے ہیں، ہم تو کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، ہمیں تو خوشبو لگانی ہے، کسی جن کو نہیں پسانا۔ انکل بھی مسکرا دیے۔ لائیے تو دکھائیں تو صحیح۔ میں نے سونگھی تو ایک دم سے لگا جیسے دل و دماغ تر و تازہ ہو گیا ہے، مگر وہ خوشبو عام نہ تھی۔ واہ نمرا یہ تو زبردست ہے۔ ہاں مگر تھوڑی سی الگ ہے، جیسے کوئی بات چھپی ہے اس میں۔ انکل نے کہا یہ عطر خاص طور پر ایران کا ہے، بہت کم لوگوں کو بیچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ پیک کر دے۔ انہوں نے احتیاط سے لپیٹ دیا اور بولے اسے سورج کے نیچے مت لگانا۔ کیوں انکل؟ دوپہر کو خوشبو لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بیٹا بس ہر بات بتائی نہیں جاتی۔ میں نے 550 روپے اس چھوٹی شیشی کے ادا کیے، پھر فائزہ سے کہا چلو اب کتابوں کی دکان پر چلتے ہیں، اور ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے پھر دھوپ بہت تیز تھی، بازار میں چہل پہل تھی، آوازیں، شور و غل، کہے ہنسی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی بوتل دیکھی تو عجیب احساس ہوا، جیسے وہ کسی اور چیز کی ہو۔ میں نے فائزہ سے کہا مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں خود ہمیں چنتی ہیں، ہم چیزوں کو نہیں چنتے۔ ارے یہ فلسفانہ باتیں بعد میں کرنا، چلو آؤ شوز دیکھتے ہیں۔ وہاں سیل لگی تھی، لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ایک جوتا دل کو بھا گیا مگر اس میں سائز ہی نہ ملا۔ دکاندار نے کہا بہن کل آ جانا۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے باہر نکلے تو فائزہ نے کہا آؤ چلو آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ سامنے ایک ریڑھی تھی۔ ہاں آج دن تو اچھا ہے، موسم بھی خوشگوار تھا۔ ہاں مگر تم وہ عطر ضرور لگانا، دیکھنا کیسا اثر کرتا ہے۔ ہاں نا کل کالج جاتے ہوئے لگاؤں گی، پھر دیکھتے ہیں واقعی جنوں کو پسند آتا ہے یا نہیں۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے رکشے کی طرف بڑھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کہیں کہیں تیر رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو، اور اس لمحے میں نے خود سے کہا کہ شاید ہر چیز کی خوشبو اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لال شیشی میری زندگی کو بدل دے گی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو موسم معمول سے ہٹ کر کچھ نرم تھا۔ کراچی کی جولائی میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی پر وقت دیکھا، 7 بج رہے تھے۔ امی چائے بنا رہی تھی۔ امی آج ہوا میں ٹھنڈک ہے۔ ارے ہاں بیٹا رات بارش ہوئی تھی، شاید اسی لیے موسم بدل گیا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، الماری کھولی تو نظر بیگ پر پڑی جس میں وہ لال شیشی موجود تھی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کالج جاتے ہوئے لگا لیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں اس میں سے کشش محسوس ہوئی، جیسے وہ شیشی مجھے اپنے قریب بلا رہی ہو۔ میں نے کپڑے بدلے، سفید شلوار قمیض پہنی، دوپٹہ سر پر جمایا۔ امی نے ناشتہ رکھا، پراٹھا چائے۔ امی جلدی کریں نا، میں نے جلدی 4-5 نوالے بھرے۔ امی آج وین والا جلدی آ جائے گا، شاید باہر نکل جاؤں۔ ہاں بیٹا یہ کھا لو نا، دوپہر کے لیے بھی لے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ میں نے وہ بیگ کھولا اور وہ عطر نکالا۔ ایک عجیب سی مہک نکلی جو دل کے اندر تک اتر گئی تھی، بالکل ایسے جیسے ہوا کا لمس نرم ہو گیا ہو۔ میں نے کلائی پر لگایا اور دوپٹے کے کنارے پر لگایا، خوشبو پھیل گئی۔ امی نے کچن سے ہی آواز لگائی یہ کون سی خوشبو ہے بیٹا؟ آج تو پورا گھر مہک رہا ہے۔ امی یہ نیا لیا ہے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں بیٹا مگر تھوڑا تیز ہے۔ میں نے بیگ اٹھایا، دروازہ بند کیا، گلی میں آ گئی۔ گلی کی نکڑ پر آئی تو وین کا ہارن سنائی دیا۔ دوڑی تو ڈرائیور کہنے لگے ارے بی بی جی آج تو آپ کے آنے سے پہلے وین خوشبو سے بھر گئی، لگتا ہے کوئی فرشتہ گزر گیا۔ میں ہنسی، ارے انور بھائی آپ بنا ہر بات میں مذاق کرتے ہیں۔ مذاق نہیں بی بی، یہ خوشبو عام نہیں لگتی، آپ نے کچھ نیا لگایا ہے کیا؟ جی ہاں کل صدر بازار سے لیا ہے۔
چھوٹی سی لال شیشی ہے، بس وہی بات ہے پھر کیا مطلب؟ ارے پرانے لوگ کہتے ہیں کچھ خوشبوئیں صرف انسانوں کو نہیں روحوں کو بھی بلاتی ہیں۔ ارے آپ بھی انکل بن گئے ہیں نا جو پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ارے جو بات سچ ہو اسے پرانی نہیں کہتے۔ میں مسکرا کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں، سائمہ اور مہوش، وہ بھی میرے کالج کی تھیں۔ سائمہ نے بھی کہا نمرا یہ تم نے کیسی خوشبو لگائی ہے؟ اچھا واقعی تمہیں بھی لگ رہا ہے؟ ہاں یار بہت مہنگی اور قیمتی مہک ہے اس کی، مگر آج سے پہلے نہیں سوں گی۔ ہاں یہ عام نہیں، کل صدر بازار سے لی ہے، بالکل معمولی نہیں۔ انہوں نے بتایا تھا وہ ہر کسی کو یہ خوشبو نہیں بیچتے۔ وہ دونوں ہنسنے لگی کیونکہ دکاندار کا کہنا تھا ایسی خوشبوئیں روحوں کو پسند آتی ہے۔ مہوش نے کہا اچھا تو اب نمرا جنات کو متاثر کرے گی؟ ہاں بھائی کیوں نہیں، اگر وہ بھی خوشبو کے شوقین ہیں تو اچھا ہی ہے۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ واقعی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی گردن کے پیچھے ہلکی سانسوں کو ہوا لگتی، بلکہ ایسا لگتا کسی نے مجھے نگاہوں کے حصار میں لے رکھا ہے۔ باہر سڑک کے دونوں طرف درختوں کی ٹہنیاں ناچ رہی تھیں۔ وین جب سڑک پر رکی تو سامنے فقیر کھڑا تھا۔ اس نے وین کے قریب آ کر کہا بیٹی اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے وجود سے روشنی نکل رہی ہے۔ میں چونک اٹھی۔ انور بھائی بولے چل بابا ہٹ جا، ابھی دن نہیں چڑھا، شام کو کام کرنا۔ میں نے سوچا یہ فقیر کیا عجیب بات کہہ کر گیا ہے، روشنی نکل رہی تھی۔ خیر میں نے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا شیشہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ چونک کر ہاتھ ہٹایا مگر وین کے اندر کوئی تبدیلی نہ تھی۔ سائمہ نے کہا کیا ہوا نمرا؟ ارے کچھ نہیں، بس ہوا ٹھنڈی ہے نا اسی لیے شیشہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم کالج کے گیٹ کے قریب پہنچی تو ہر روز کی طرح چوکیدار تھا۔ اس نے آج پہلی بار ادب سے کہا بی بی جی آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا شکریہ انور بھائی۔ انہوں نے پیچھے سے کہا دیکھا میں نے کہا تھا یہ خوشبو عام نہیں ہے۔ بس اتفاق ہے بھائی صاحب۔ نہیں بی بی جی اتفاق نہیں، یہ کوئی نیکی کا اشارہ لگتا ہے۔ بہرحال تبھی ہوا کا جھونکا آیا، دوپٹہ سرک گیا اور خوشبو پورے اسٹاف پر پھیل گئی اور ارد گرد کے لوگ ایک لمحے کو رکے جیسے کسی نے کچھ محسوس کیا ہو۔ میں نے فائزہ کو کال کی۔ کہاں ہو تم فائزہ؟ جلدی آ جاؤ، آج تو کالج میں کچھ الگ سا ماحول ہے۔ ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ اور سوچا واقعی آج سب کچھ الگ الگ لگ رہا ہے، جیسے ہوا میں نرمی بڑھ گئی ہو۔ میں نے قدم آگے بڑھائے تو لگا جیسے کوئی پیچھے اور ساتھ چل رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی حاضری کا شور تھا۔ لڑکیاں ہنسی مذاق کر رہی تھی، میری توجہ بار بار کلائی پر جاتی۔ فائزہ ملی تو اس نے بھی خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ تمہیں پتہ ہے پوری کلاس میں تمہاری خوشبو پھیل رہی ہے، سب کہہ رہے تھے کہ نمرا آج بڑی پرسکون لگ رہی ہے۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، بھلا ایک خوشبو انسان کو بدل سکتی ہے کیا؟ فائزہ بولی شاید تمہارے اندر کا حال بدل گیا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں باہر سے نہیں اندر سے متاثر کرتی ہیں۔ ہم دونوں کوریڈور سے گزرے تو کلاس کے باہر 2 سینئر لڑکیاں کھڑی تھی جو اکثر ہم سے بات نہ کرتی، انہوں نے بھی آج سلام میں پہل کی۔ فائزہ نے حیرت سے کہا یہ تو پہلی بار ہوا ہے۔ ہاں شاید آج کا دن ہی خاص ہے۔ میں بیٹھ گئی، لیکچر شروع ہوا مگر میرا دل جیسے کسی اور دنیا میں تھا۔ ٹیچر بول رہی تھی مگر میں ہوا میں وہی خوشبو محسوس کر رہی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنی میں آنکھیں بند کرتی اتنا مجھے قریب کوئی بیٹھا محسوس ہوتا۔ بہرحال میں نے سر جھٹکا کہ یہ وہم ہے۔ کالج کی چھٹی ہوئی، باہر نکل کر دیکھا تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ انور بھائی نے وین کے دروازے سے جھانک کر کہا بی بی جی آج آپ کے پیچھے خوشبوئیں چل رہی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا آپ بنا انور بھائی، مگر دل کے اندر ہلکی سی کپ کپی تھی جیسے واقعی کوئی سایہ میرے ساتھ ہو۔ میں نے وین میں بیٹھ کر باہر کھڑکی سے دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے میں سب سے الگ ہوں، جیسے کوئی اندیکھی ہستی میرے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ تبھی اگلے دن وہی معمول کی صبح ہوئی۔ میں نے کتابیں سمیٹی، ناشتہ کیا، اماں کو خدا حافظ کہا اور باہر آ گئی۔ وین میں بیٹھی کالج پہنچی تو آج پھر کچھ الگ سا ماحول لگا، جیسے سب کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر رہی ہوں۔ صبح وین میں لڑکیاں بار بار میری خوشبو کے بارے میں پوچھتی رہیں،
کوئی کہتی تھی نمرا یہ کون سا پرفیوم ہے، آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ دوسری کہنے لگی اللہ قسم لگتا ہے جیسے کسی عربی شہزادی کی خوشبو ہو۔ میں ہنستی رہی اور کہا ارے بازار سے لیا ہے، عام سا عطر ہے، مگر دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ کالج کے گیٹ پر اتری تو چوکیدار نے کہا بیٹا آج تو آپ کے چہرے پر کوئی خاص نور ہے۔ میں مسکرا کر آگے بڑھ گئی، کلاس میں پہنچی تو وہی مس عبیدہ جو ہمیشہ میرے کپڑوں پر تبصرہ کرتی آج بولی نمرا آج تم بہت پراعتماد لگ رہی ہو، کہیں کوئی خاص تقریب تو نہیں؟ نہیں میڈم بس عام سا دن ہے، انہوں نے کہا۔ تمہارا بولنے کا انداز بدل گیا ہے، تمہارے اندر ایک وقار آ گیا ہے، جیسے کوئی روشنی تمہارے ارد گرد ہو۔ میں نے بس سر جھکا دیا مگر اندر سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے لمحے جب میں نے کلاس میں بیٹھ کر نوٹس نکالے تب فائزہ نے بھی یہی کہا آج تمہارے چہرے پر بہت سکون ہے، جیسے تمہاری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ بس فائزہ رات اچھی نیند آئی تھی شاید اسی لیے، مگر حقیقت یہ تھی کہ رات کو جب عطر لگایا تو مجھے نیند سے پہلے سایہ محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا ہو۔ نرم سانسیں گردن کے قریب آ رہی تھی، مگر جب آنکھ کھولی تو کوئی نہ تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میرا وہم ہوگا، مگر آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ وہم نہیں تھا۔ پورے کالج میں جیسے میری خوشبو پھیل گئی تھی، کوریڈور سے گزرتی تو لڑکیاں رک جاتی، سرگوشیاں کرتی، ہر کوئی حیران تھا کہ میری چال میں ایک اعتماد کیوں آ گیا ہے۔ ہر کوئی میری بات سننے لگا تھا۔ وقفے کے دوران لائبریری میں گئی تو وہاں بھی کچھ عجیب ہوا۔ وہ لائبریرین جو ہمیشہ سخت مزاج تھی آج مسکرا کر بولی نمرا بیٹا تم نے اپنی ریسرچ رپورٹ جمع کروائی تھی، میں نے دیکھی ہے، بہت زبردست لکھا ہے تم نے۔ وہ پہلی بار میری تعریف کر رہی تھی۔ اسی لمحے پرنسپل صاحبہ اندر آئیں اور کہنے لگی نمرا ہمیں کل کالج کے میگزین کے فوٹو شوٹ کے لیے کسی باوقار اور سنجیدہ طالب علم کی تصویر چاہیے۔ میں نے اس کے لیے تمہیں چنا ہے کیونکہ تمہارے اندر ایک خاص کشش ہے، تمہیں پتہ ہے جب تم بولتی ہو تو لگتا ہے جیسے کوئی روشنی کا حالہ تمہارے گرد ہے۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ بہرحال کیا واقعی وہ لال شیشی والی عطر میرے ارد گرد کوئی پوشیدہ سایہ چھوڑ گئی ہے جو سب کو میرے لیے نرم دل کرنے لگا ہے؟ مگر پھر میں نے وہم کو جھٹکا کہ یہ محض اتفاق ہے، شاید انسان جب خود پر یقین کرنے لگے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا جی میڈم بہت شکریہ، میں پوری کوشش کروں گی کہ اچھے سے کام کروں۔ ارے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، تم پہلے ہی منفرد ہو۔ ان کے جاتے ہی فائزہ نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا نمرا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کل تک تمہیں کوئی جانتا نہ تھا، آج تم مشہور ہو گئی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا مجھے بھی نہیں پتا فائزہ، شاید واقعی خوشبو کا اتنا اثر ہے، بس چھوڑو جو بھی ہے۔ تب اس نے کہا ہاں اتنا اثر تو جنات کی خوشبو کا ہوتا ہے۔ ارے ارے جنات کہاں سے آ گئے؟ یہ سن کر دل کے کسی کونے میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ شام کو جب گھر جا رہی تھی تو وین کے ڈرائیور نے بھی کہا بی بی جی آج آپ کی موجودگی سے پوری وین میں سکون ہے، جیسے کسی نیک ہستی کا سایہ ہو۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی تھی، کلائی پر وہ خوشبو ابھی بھی اسی طرح تھی۔ میں نے سوچا کل سے یہ عطر نہیں لگاؤں گی، مگر اگلے لمحے دل نے کہا یہ خوشبو تو مجھے بدل رہی ہے، مجھے یہ احساس اچھا لگ رہا ہے، سب میری عزت کر رہے ہیں۔ گھر پہنچی تو امی نے بھی کہا بیٹا آج تمہارا چہرہ دمک رہا ہے، کیا ہوا، کوئی خوشخبری ہے کیا؟ نہیں امی بس دن اچھا گزرا، مگر رات کو جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود اپنی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی، جیسے کوئی اور میری آنکھوں سے جھانک رہا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اب تم میری ہو۔ میں نے آئینہ پلٹ دیا، بستر پر لیٹ گئی، مگر کمرے میں وہ خوشبو پھیل گئی تھی جیسے کسی نے میرے گرد ایک نادیدہ حصار کھینچ دیا ہو۔ دھیرے دھیرے میں نیند میں ڈوبتی گئی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کل جب کالج جاؤں گی تو سب مجھے اور عزت دیں گے، مگر شاید میں بھول رہی تھی کہ ہر روشنی کے پیچھے ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقفے میں ہمیشہ کی طرح کینٹین سے سموسے لے کر گراؤنڈ کے پرانے پیڑ کے نیچے جا بیٹھی، جہاں بیٹھ کر اکثر لڑکیاں گپ شپ کرتی تھیں۔ سورج کی دھوپ بکھری بکھری سی تھی، ہوا میں خنکی تھی۔ میں نے اپنا بیگ رکھا، وہی عطر نکالا، ذرا سا کلائی پر گھس لیا جیسے عادت بن گئی ہو، مگر اسی لمحے ہوا کا تیز جھونکا آیا، سر اٹھایا
تو پیڑ کے پتے جیسے کسی نے ہاتھ لگا کر ہلا دیے ہوں۔ گردن موڑی لڑکیاں کچھ دور بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھیں۔ میں نے خود سے کہا شاید ہوا کا زور زیادہ ہو، مگر تب میرے کان میں سرگوشی گونجی، یہ خوشبو تم پر بہت جچتی ہے، ایسا لگتا ہے خاص تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ میں چونک اٹھی، اٹھ کھڑی ہوئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے خود سے کہا یہ وہم ہے، گرمی میں دماغ گھوم رہا ہے، مگر آواز اتنی صاف تھی کہ لگ رہا تھا واقعی کسی نے کہا ہے۔ خود کو تسلی دینے کے لیے موبائل میں گانا لگا لیا۔ دل اب تک سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، مگر آس پاس کوئی آدمی بھی نہ تھا۔ درخت کے آس پاس بینچ خالی تھے، دھوپ کی شعاعیں زمین پر ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ پھر اچانک میری کلائی کے پاس سے خوشبو کا شدید جھونکا آیا، جیسے کسی نے قریب آ کر سانس لی ہو۔ میرا بدن سہم گیا۔ میں نے جلدی سے وہ شیشی بیگ میں ڈال لی، مگر خوشبو میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر بیگ کندھے پر ڈالا اور کینٹین کی طرف چل دی۔ میں نے کینٹین میں قدم رکھا تو فائزہ نے کہا نمرا تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ رنگت کیوں پیلی پڑی ہے تمہاری؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بس گرمی میں چکر آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کہا تمہارا ہاتھ تو برف کی طرح ٹھنڈا ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کچھ نہیں فائزہ، بس ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ تمہیں تو ہر بات ڈرامہ لگتی ہے، مگر دل میں مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی عام جھونکا نہیں تھا۔ پورا دن میں نے بہت بے دلی سے گزارا، کوئی لیکچر دھیان سے نہ سنا، دماغ اسی واقعے پہ اٹکا ہوا تھا۔ شام کو وین میں بیٹھی تو وہ خوشبو ابھی بھی میرے گرد گرد موجود تھی۔ گھر پہنچی امی نے دروازہ کھولا، بیٹا بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اتنی اچھی کہاں سے لی؟ ارے امی وہی صدر والا عطر ہے، بتایا تو تھا، مگر یہ تو بہت الگ خوشبو ہے بیٹا، جیسے کسی پرانی مٹی سے مل کر بنا ہو۔ امی ہوگا خاص، مجھے نہیں پتا، دکاندار نے کہا تھا روحوں کو پسند آتی ہے۔ استغفر اللہ، ایسی باتیں نہ کرو، خوشبو تو انسان کے لیے ہوتی ہے، روحوں کے لیے نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا امی بس مذاق میں کہا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی تو وہی احساس پھر سے لوٹ آیا، جیسے کوئی میرے ساتھ ہو۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی، مگر پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا۔ میں نے پردے کو ٹھہرا دیا، تبھی میں نے کہا کون ہے؟ مذاق مت کرو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تھوڑا سکون ملا، مگر خوشبو پھر بھی ویسی ہی تھی جیسے اب میرے وجود میں رچ بس گئی ہو۔ میں نے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے وہ پیڑ آ جاتا تھا، اس کے نیچے ہلتے ہوئے پتے اور وہ آواز کہ خوشبو تم پر بہت جچتی ہے۔ رات کو نیند آنے لگی تو لگا کوئی قریب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا نمرا تم پاگل ہو، یہ کوئی خواب ہے؟ مگر اگلے لمحے کسی نے نرمی سے میرے بالوں کو چھوا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لائٹ جلائی، کمرہ خالی تھا، آنکھوں میں سرخی تھی۔ اگلے دن کالج جانے کا خیال آیا تو سوچا آج گراؤنڈ میں درخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گی، مگر دل نے کہا شاید وہ آواز دوبارہ سنوں تو پتہ چل جائے کہ آخر یہ ہے کیا۔ مگر کہیں نہ کہیں مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ خوشبو کسی انسان کی نہیں، اس کے اندر کوئی موجود تھا جو میری موجودگی سے خوش تھا اور شاید میرا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اس رات مجھے نیند بہت دیر سے آئی، دل بار بار وہی آواز دہرا رہا تھا جو دوپہر کو پیڑ کے نیچے سنائی دی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، کمرے کی لائٹ بند تھی۔ آخر کار جب آنکھ لگی تو خواب شروع ہوا۔ میں نے دیکھا میں اسی پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوں جہاں کل وہ سرگوشی سنائی دی تھی۔ زمین پر وہی نرم پتیاں بکھری ہوئی ہیں، ہوا میں وہی لال عطر کی خوشبو پھیلی تھی، مگر اس بار پیڑ کے سامنے کوئی کھڑا ہے، ایک نوجوان، قد میں اونچا، چہرہ روشن، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون جیسے کسی اور دنیا کا ہو۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، ہوا اس کے ارد گھوم رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تم کون ہو؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تم نے خود تو مجھے بلایا ہے، مگر میں نے نہیں بلایا، میں نے تو بس عطر لگایا۔ ہاں وہی خوشبو تمہارے وجود سے نکلی اور مجھے کھینچ لائی، یہ عطر میرا تھا اور اب تم بھی میری ہو۔ اس کے لہجے میں نہ دھمکی تھی نہ گھمنڈ، بس عجیب یقین تھا جیسے وہ کوئی حقیقت بیان کر رہا ہو۔ میں نے وہاں سے ہٹنا چاہا، اس نے میرا راستہ روک لیا۔ ڈرو نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، بس اس خوشبو کو مت چھوڑنا۔ میں کچھ بول نہ سکی، اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی جو سیدھی میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اگلے لمحے میں جاگ گئی۔
میری سانس بہت تیز چل رہی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا مگر تکیے سے وہی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ تکیے پر رکھا تو جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں سر رکھا ہو۔ اتنا گرم محسوس ہوا کہ میں سہم گئی۔ میں اٹھ کر لائٹ آن کی مگر کمرے میں کوئی نہ تھا، کھڑکی بند تھی۔ اگلی صبح جب کالج جانے لگی تو خیال آیا کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اس بار خوف کم تھا اور اعتماد زیادہ تھا۔ بس میں بیٹھنے لگی، ایک عورت کا پرس گرا تھا۔ میں نے جھک کر اٹھانا چاہا تو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر وہ پرس اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، سب آس پاس اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ وہ سب عام لگ رہا تھا مگر پرس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے شکریہ کہا۔ میں نے سوچا شاید اتفاق ہو، مگر اس طرح کے اتفاق روز ہونے لگے تھے۔ بس میں کبھی میری جیب کے قریب آتا، ہاتھ رک جاتا، کسی نے پکڑ لیا مگر جب پلٹ کر دیکھ لی تو کوئی نہ ہوتا۔ کالج میں فائل ہاتھ سے گرنے لگتی تو گرنے سے پہلے زمین پر رک جاتی جیسے کسی نے تھام لی ہو۔ فائزہ نے کہا، نمرا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے؟ نہیں، بس قسمت اچھی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اب اتنی بھی اچھی قسمت نہیں، کہیں کوئی جنوین عاشق تو نہیں ہو گیا؟ ارے تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ارے تمہاری خوشبو ہی جناتی ہے، کبھی عام انسان اس طرح کی عطر نہیں لگاتے۔ شاید وہ سچ بول رہی تھی کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی کوئی نہ کوئی میرے لیے کچھ اچھا کر دیتا تھا۔ ایک دن میں سڑک پار کر رہی تھی، سامنے تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی مگر میں رک گئی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے کو پیچھے کھینچا اور گاڑی گزر گئی۔ جب پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا، میرے ہاتھ کے نیچے عطر کی خوشبو تھی۔ میں نے دل میں کہا، تم ہو نا جو میری حفاظت کر رہے ہو؟ اور عجیب بات یہ کہ ہوا نے جیسے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ کوئی ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر مجھے دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے اور چاہتا ہے۔ کبھی کبھی جی چاہتا اس سے بات کروں مگر آواز نہ آتی۔ بس جب میں تھک کر آنکھیں بند کرتی تو خوشبو بڑھ جاتی جیسے کسی نے کہا ہو، میں تمہارے پاس ہوں۔ ایک رات میں نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ اگر یہ کوئی غلط چیز ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ تبھی میں نے محسوس کیا کسی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہو، بہت نرم، مہربان۔ جی چاہا رو دوں مگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، دل میں سکون اتر گیا۔ اگلے دن کالج میں پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا، نمرا تمہیں کالج میگزین کے کور کے لیے چنا گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے تو کبھی اپنی تصویر بھی نہیں دلوائی۔ پرنسپل نے کہا، سب ٹیچرز کی رائے ہے، تمہارے چہرے پر نور آ گیا ہے، تم جیسی بچی ہمیں فخر دیتی ہے۔ اس کے بعد میں نے خود میں بہت اعتماد محسوس کیا تھا۔ میں اس نادیدہ وجود کو اپنا محافظ ماننے لگی تھی۔ اب مجھے لگتا کہ وہ کیوں میرے ارد گرد رہتا ہے، شاید اس کی محبت ہے یا شاید آزمائش، مگر جو بھی تھا میری زندگی بدل چکا تھا۔ میں ایک دن یوں ہی صدر کی طرف نکل آئی، موسم ابر آلود تھا، فضا میں گھٹن تھی، دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کیوں نہ اسی عطر والی دکان پر جاؤں، وہاں جا کر کچھ سمجھ آ جائے۔ جب وہاں پہنچی تو دکان ویسی ہی تھی، پرانی سی لکڑی کی الماریاں، شیشے کے شوکیس میں پڑی شیشیاں اور ایک ہلکی سی عطر کی ملی جلی مہک۔ وہی بوڑھا دکاندار بیٹھا تھا، آنکھیں اس کی کسی گہرے راز کی طرح دھندلی تھی۔ میں نے سلام کیا، بیٹا تم وہی ہو نا جس نے 2 ماہ پہلے لال شیشی والا عطر خریدا تھا؟ انہوں نے غور سے دیکھا اور سوال کیا، جی میں وہی ہوں۔ تم نے اب تک وہ عطر رکھا ہے؟ جی کیوں، کیا ہوا؟ بیٹا وہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں تھا، وہ جنزاد شہنزادے کی خوشبو ہے۔ میں نے ہنسنا چاہا مگر آواز نہ نکل سی۔ انکل آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کاش بیٹا یہ مذاق ہوتا، مگر وہ خوشبو انسانی نہیں تھی، وہ روحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ کسی عہد کا حصہ تھی، وہ جنزادہ اسے اپنے وجود سے بناتا ہے، اور جب کوئی انسان اس خوشبو کو لگاتا ہے تو وہ خوشبو اس رشتے کو جگا دیتی ہے جسے کبھی باندھا گیا تھا۔ تم نے جب وہ عطر لگایا تمہارا نام اس کے حصے میں آ گیا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں چھوڑ نہیں پائے گا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا انکل کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ہاں بیٹا، نادانی کبھی کبھی مقدر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میں نے اس سے شیشی مانگی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا اسے واپس نہ لینا، اب وہ تمہارا حصہ ہے۔ میں بھاگتی ہوئی دکان سے باہر نکل آئی۔ رستے میں بارش شروع ہو گئی تھی، جسم بوجھل تھا، ہوا بارش میں بھیگتی ہوئی میں بس میں سوار ہوئی
اور پورے راستے دکاندار کے الفاظ ہی دماغ میں گونجتے رہے تھے۔ بہرحال بیگ بند کر دیا اور خود سے کہا بہت ہو گیا، کل سے یہ خوشبو میں ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ رات کو چھت پر آئی ہوا ٹھنڈی تھی، بادل بکھرے ہوئے تھے۔ کرسی پر بیٹھ کر میں خلاؤں میں گھورنے لگی۔ اچانک وہ خوشبو تیز ہونے لگی، ہوا میں ارد گرد گھومنے لگی۔ سامنے دیکھا تو وہی چہرہ تھا جو خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ ارے، وہ مسکرایا، ڈرو مت، میں عازم ہوں۔ تم نے وہ خوشبو لگائی جو میرے عہد کی نشانی ہے۔ میں انسان ہوں، تم کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ اسی لیے تو پسند آئی ہو، انسانوں کے دل سچے اور کھرے ہوتے ہیں۔ تم نے اس خوشبو کو نیت کے بغیر اپنایا، مگر وہ خوشبو مجھے تم تک لے آئی۔ تمہارا مذاق میرے مقدر کا فیصلہ بن گیا نمرا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر یقین کرو تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور یہی حقیقت ہے جو دل مان لے۔ تمہارے دل نے مجھے مان لیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ہر برائی سے محفوظ رکھوں گا۔ وعدہ کرو وہ عطر کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ ہمارے رشتے کی مہک ہے۔ میں نے دور ہٹنا چاہا مگر نہیں۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ جب تم جاگتی ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں، جب تم سوتی ہو تو میں تمہیں ڈھانپتا ہوں، جب تم روتی ہو تو تمہاری خوشبو سے سکون پاتا ہوں۔ تمہاری معصومیت میری قید کو توڑ گئی ہے، اب میں تمہارا محافظ ہوں، تمہاری ہر سانس میری امانت ہے۔ دیکھو، تم جن ہو میں انسان، ہماری دنیا الگ ہے۔ تمہارے دل کی روشنی جو ہے نمرا، وہ مجھے تم تک کھینچ لائی ہے۔ اس کی نیلی روشنی نکل کر آنکھوں میں اتر گئی اور میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے کہا آخری بار، یہ خوشبو تمہارا حصار ہے، اسے مت چھوڑنا، اور پھر وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ سے چھوا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے بھاگ کر میں کمرے میں گئی، وضو کیا، قرآن پاک پڑھنے لگی۔ مجھے لگا شاید سب ختم ہو گیا، کیونکہ اس رات کے بعد زندگی ویسی نہ رہی تھی۔ میں نے عطر کی شیشی نکال پھینکی۔ اگلے دن کالج پہنچی تو وہی خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ میں نے مریم سے کہا، مریم تمہیں محسوس ہو رہا ہے نا یہ خوشبو؟ ہاں نمرا، لگتا ہے تم نے بہت مہنگا پرفیوم لگایا ہے۔ اچھا۔ گھر واپس آئی، امی نے پھر سے روک دیا۔ بیٹا، تمہارے کمرے سے کچھ دنوں سے عجیب خوشبو آتی ہے، جیسے کوئی اور بھی رہتا ہو۔ امی آپ بھی نا؟ وہی عطر ہے جو اتفاقاً گر گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو نمرا، تمہارے چہرے پر عجیب تھکان حاوی ہے۔ جی امی، بس نیند پوری نہیں۔ امی نے میرا سر تھپکا۔ رات ہوئی تو میں نے قرآن کھولا، سورہ اخلاص پڑھی، تبھی ہوا کا جھونکا آیا۔ نظریں اٹھائی تو وہی نیلا نور سامنے تھا۔ کیوں آئے ہو اب تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم نے بلایا؟ میں نے کب بلایا؟ وہ مسکرایا۔ جب تم نے وہ عطر لگایا تھا تو تم نے ایک وعدہ کیا تھا جو انسانوں کا نہیں تھا، کہ میں تمہارا محافظ ہوں، اگر تم چاہو تو تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جا سکتا ہوں۔ مجھے نہیں جانا تمہاری دنیا میں۔ ارے آ کر تو دیکھو میری دنیا میں، وہاں صرف محبت ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، جاؤ تم یہاں سے۔ دیکھو نمرا، تمہارے وجود نے میری صدیوں کی تنہائی بدل دی۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر کبھی چھوؤں گا نہیں، ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر یہ خوشبو، اسے تم مٹا نہیں پاؤ گی، یہ تمہارا حصہ بن چکی ہے۔ جب تم چاہو گی میں ہوا کے جھونکے کی صورت تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مدھم ہوتا گیا۔ میں قرآن پڑھتی گئی۔ اگلی صبح کالج جانے لگی تو بیگ میں کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ وہی لال شیشی تھی، ہاتھ ڈال کر نکالی تو خالی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تو میں نے پھینک دی تھی، پھر یہ واپس کیسے آ گئی؟ بہرحال بیگ بند کیا، دل کو تسلی دی کہ میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، عازم اگر تم سن سکتے ہو تو جان لو، میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتی، مگر میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، کیونکہ وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ اس کے بعد جب ہوا چلتی میں سمجھ جاتی کہ وہ کہیں نہ کہیں ہے، میری حفاظت کرتا۔ ہوا میرے قدموں کے نیچے روشنی بچھاتا۔ میں نے یہ بات کبھی کسی سے نہ کہی، مگر کبھی کبھار رات کے سناٹے میں جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے کہ نمرا، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں ایمان اور عشق کی سرحد پر صرف وہی ہوتے ہیں جنہیں آزمائش میں چنا جاتا ہے، اور میں چن لی گئی تھی۔ بے اختیار میرے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔